بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ایڈوکیٹ اکیان شاہ آپ کی خدمت میں حاضرین۔ ایڈوکیٹ اکیان شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پی ڈیک 2006 کی یہ ویڈیو نمبر 7 ہے۔ اس وقت آپ کو جو بلو کلر کی رائٹنگ نظر آ رہی ہے، ہم یہ سیکشن 15 جو ہے اس ایکٹ کی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے اندر کچھ معاملات میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ افسران جو ہیں وہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ سے کسی دوسری گورنمنٹ کو یا کسی دوسری ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ بھیج دیے جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے معاملات جو ہیں وہ کس طرح ہو سکتے ہیں، وہ آج اس سیکشن کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ جو آپ کے سامنے ویڈیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو بلو کلر کی رائٹنگ ہے، یہ پی ڈیک 2006 کی ایکچوئل ورڈنگ ہے جو لیگل لینگویج ہوتی ہے۔ اس کو آسان کرنے کے لیے جو ہے ہم نے اس کی ایک سمری جو ہے وہ نیچے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ when employee services are transferred or lent to another organization، یعنی اگر کسی کی ملازم کی جو سروسز ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے کسی بھی دوسری آرگنائزیشن کو، تو اس آرگنائزیشن کو بورنگ آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس بورنگ آرگنائزیشن کی، وہ ملازم کو سیکشن 6 کے تحت سسپینڈ کر سکتی ہے، اور اسی ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کوئی پروسیڈنگ کا آغاز کر سکتی ہے، کارروائی کا آغاز کر سکتی ہے۔ اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائر اپروول ہے فرام دا لینڈنگ آرگنائزیشن، وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے بیفور ٹیکنگ اینی ایکشن انڈر دس ایکٹ۔ تو وہ جو جہاں سے یہ اپروول ہو رہی ہوتی ہے وہ امپلائی ہے جب ہم بیسک پے اسکیل جو ہے اس کا 17 یا 17 سے زیادہ ہو۔ تو اس کا جو اردو ورژن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تاکہ ذرا سمجھنے میں مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ جب کسی ملازم کی خدمات کو کسی دوسری تنظیم یعنی آرگنائزیشن کو منتقل کرنا، یا قرض کا مطلب یہ وہ والا قرض نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹرانسفر کر دیا ہے کسی کو، تو وہ بورنگ آرگنائزیشن بن جاتی ہے کہ اس نے اس کو بورو کیا ہے۔ تو وہ اس ایکٹ کے سیکشن 6 کے تحت ملازم کو معطل کر سکتے ہیں، اور اسی ایکٹ کے تحت کارروائی بھی جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے۔ بورنگ آرگنائزیشن جو ہے وہ جو دینے والی تنظیم ہوتی ہے اس کے ملازم کی معطلی اور کارروائی شروع کرنے کی وجوہات کے بارے میں فوری طور پر اس کو مطلع کرنا چاہیے۔ جب ایک ڈپارٹمنٹ نے شروع کی اور وہ ملازم کہیں سے آیا ہوا تھا تو جہاں سے آیا ہوا تھا ان کو بھی اطلاع دینی اس میں ضروری ہوتا ہے۔ اس میں جو بنیادی تنخواہ کا سکیل 17 یا اس سے اوپر کے جو ملازم ہیں ان کے خلاف اس ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے سے پہلے جو بھی لینڈنگ آرگنائزیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں قرض کا آپ نے وہ مطلب نہیں سمجھنا، لینڈنگ آرگنائزیشن جو ہوتی ہے اس سے پیش کی جو منظوری ہے وہ لینا ضروری ہوتی ہے، اگر گریڈ 17 یا اس سے اوپر کا کوئی گریڈ ہو تو اس صورت میں۔ اور یہ اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے کہ جب کوئی ایسے معاملات اگر پیش آئیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ کیا یہ کارروائی ایکٹ کے تحت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ ہم نے اس میں پوری کوشش کی ہے کہ جتنا اس کو آسان بنا سکیں وہ آپ کے لیے بنائیں۔ اگر پھر بھی کوئی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ لینڈنگ آرگنائزیشن جو ہے اس میں کسی تنظیم، کسی بھی افسر یا اتھارٹی کو اس ایکٹ کے تحت مخصوص ملازم یا ملازمین کے مخصوص طبقے کے لیے مجاز اتھارٹی کے اختیارات استعمال کرنے کا اختیار دے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارا یہ سیکشن ختم ہوتا ہے۔ اس سے اگلا جو ڈپارٹمنٹل اپیل اور ریویو ہے یہ ہمارا سیکشن 16 ہے، جس کی اس وقت لیگل لینگویج آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے نیلے رنگ کے اندر۔ اس میں نیچے جو اس کی سمری ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو اوور ویو سمجھ جائیں اس کا، کہ آپ کو ایک سمری سمجھ میں آ جائے۔ An individual who has received penalty under this act, except when imposed by the Chief Minister, can file departmental appeal directly to the appellate authority within 30 days۔ لہٰذا اس میں اگر جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پینلٹی کی صورت میں ملازم جو ہے، ٹھیک ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ چیف منسٹر نے کی ہو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر چیف منسٹر کے علاوہ کسی نے کوئی پینلٹی کی ہے
تو پھر وہ ملازم جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل اپیل جو ہے وہ براہ راست ایپلیٹ اتھارٹی کے سامنے 30 دن کے اندر جو ہے وہ اپنی اپیل داخل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ایک مین پوائنٹ تھا اس پوری سیکشن کا. اس کا ہم اردو کا ایک ورژن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ ایک فرد جسے ایکٹ کے تحت جرمانہ موصول ہوا ہے، ماں سوائے اس کے کہ جب وزیر اعلیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا اس صورت میں تو نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ وزیر اعلیٰ کے علاوہ کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی نے کیا ہے تو اس کا حکم جو ہے موصول ہونے کے 30 دنوں کے اندر جو ہے وہ براہ راست ایپلیٹ اتھارٹی جو ہے اس کے لیے اپنی جو اپیل ہے اس کو وہ دائر کر سکتا ہے. اگر وزیر اعلیٰ کی طرف سے جرمانہ عائد کیا ہے تو ملزم اسی 30 دن کی مدت میں براہ راست وزیر اعلیٰ کو نظر ثانی کی درخواست جمع کرا سکتا ہے. تو یہ دو اس میں بڑا باریک سا ایک فرق ہوتا ہے. اپیل دائر کرنا اور نظر ثانی کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اکثر لوگ شاید اس کو مکس کر لیتے ہیں، ایسی چیز نہیں ہے. اپیل جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہائر اتھارٹی کو جو ہوتا ہے وہ دائر کی جاتی ہے، جبکہ نظر ثانی جو ہوتی ہے وہ اسی پوسٹ کو یعنی اسی اتھارٹی کو جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو یہ دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے، وہ اس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کوئی نئی چیزیں سیکھیں گے. اس کے اندر مزید چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ اس حوالے سے امپورٹنٹ نہیں شیئر کرنے کے حوالے سے. اس میں جب بھی کوئی اپیل ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ مسترد بھی ہو سکتی ہے، یا نظر ثانی اگر ہو وہ بھی مسترد ہو سکتی ہے. ملزم کو بری بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ جرمانہ کم بھی کیا جا سکتا ہے، بڑھایا بھی جا سکتا ہے، ترمیم بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اپیل کے نتیجے میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. ایپلیٹ یا ریویو اتھارٹی جو ہے وہ جرمانے کو بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے تو انہیں ملزم کو ایک تحریری حکم نامہ فراہم کرنا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ایک معقول موقع دیا مطلب جاتا ہے اس چیز کے لیے کہ اگر انہوں نے اس میں کوئی چیز بڑھانی ہو، کوئی جرمانہ بڑھانا ہے یا کوئی اور چیز کرنی ہے تو اس حوالے سے. بہرحال جو سیکشن 17 ہے اسی ایکٹ پیڈا 2006 اس میں ریویژن کے بارے میں جو ہے وہ چیز بتائی گئی ہے. یہ نیلی رائٹنگ میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ لیگل لینگویج ہے. اس کے نیچے جو اس وقت آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ اس کی ایک سمری ہے جو ہم نے کوشش کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کہ چیف منسٹر جو ہے، چیف سیکرٹری، ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری اور کوئی بھی جو ایپلیٹ اتھارٹی جو ہے اس کو اتھارٹی ہے کہ وہ جو پروسیڈنگ کا ریکارڈ ہے ود ان 1 year آف آرڈر آف ایکسونریشن اور امپوزیشن آف پینلٹی. ٹھیک ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں. یہ میں آپ کے ساتھ اس میں اردو میں شیئر کر لیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں ذرا مزید آسانی رہے. اس کے اندر چیف منسٹر، چیف سیکرٹری، ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری، یہ ایپلیٹ اتھارٹی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ سزا سے معافی یا جرمانہ عائد کرنے کے حکم کے 1 سال کے اندر کارروائی کے ریکارڈ کی درخواست کرے. یہ کارروائی یا آرڈر کی درستگی قانونی حیثیت یا مناسبت کا اندازہ لگانے کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ ایک پوائنٹ تھا اس کے اندر. کیس کے ریکارڈ کی جو جانچ پڑتال کے بعد اتھارٹی مندرجہ ذیل اقدامات جو ہے وہ کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ وہ یہاں پہ جو ایپلیٹ اتھارٹی ہے وہ احکامات کو برقرار رکھیں اور ویسے ہی وہ قابل اطلاق ہو جائے، اس میں کوئی چینج جو ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے، نئی انکوائری بھی کیا جا سکتا ہے، جرمانہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے. یہ بھی اس میں چیز ہوتی ہے. یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس دفعہ کے تحت کوئی بھی حکم جو ملزم کے خلاف ہو، ملزم کو مجوزہ کارروائی کے خلاف اپنا مقدمہ پیش کرنے کا معقول موقع فراہم کیے بغیر نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا ہمیشہ ڈیفنس کا موقع جو ہے وہ ملزم کو ضرور دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ملزم کو ذاتی سماعت کا موقع بھی دیا جانا چاہیے. سیکشن 18 جو ہے وہ اس میں اپیرنس آف کونسل، یہاں پہ یہ چیز دھیان میں رکھنے والی ہے کہ کسی بھی سٹیج کے اوپر جب پروسیڈنگ چل رہی ہو کسی ملازم کے خلاف تو یہاں پہ جو چیز انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے
وہ یہ ہے کہ ایکیوز جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہے، اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی ایڈوکیٹ کے تحت، یعنی وکالتاً جو ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصالتاً ایک ہوتا ہے ایک وکالتاً. تو وکالتاً یہ ہے کہ وہ کسی وکیل کو جو ہے وہ اسٹیج پہ نہیں پیش کر سکتا. ٹھیک ہے، ماں سوائے اس کے کہ جو کچھ سیکشن 19 کے اندر جو ہے کچھ پروسیڈنگز ہیں، لیکن بہرحال اس میں جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اس کا اردو کا ہم ورژن دیکھ لیتے ہیں کہ ملزم کو اس ایکٹ کے تحت کارروائی کسی بھی مرحلے وکیل یا وکیل کی طرف سے نمائندگی کرنے سے منع کیا گیا. ماں سوائے سیکشن 19 کے تحت کارروائی کے، وہ آگے جب ہم کریں گے سیکشن 19، کیونکہ سیکشن 19 اور سیکشن 20 یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کو ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ابھی فی الحال جو ہے وہ یہاں پہ ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا اپنے گرد و نواح کا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.